رات کا وقت تھا، تقریباً 9:22۔ ایک ٹرک نیپال کے راستے سے ایک سنسان جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جنگل اتنا گھنا اور خاموش تھا کہ لوگ دن کے وقت بھی وہاں جانے سے گھبراتے تھے۔ ٹرک میں چین سے اسمگل کر کے لایا گیا قیمتی سامان بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک تیز موڑ پر ٹرک کا پہیہ ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا۔ جھٹکے سے ٹرک ہل گیا اور پیچھے سے ایک ڈبہ نیچے گر پڑا۔ ڈرائیور جلدی میں تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈبہ جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں جا گرا اور چاند کی ہلکی روشنی میں چمکنے لگا۔ اسی جنگل کے قریب ایک 50 سالہ آدمی رہتا تھا جس کا نام رام لال تھا۔ وہ اس رات اپنے کھیت سے واپس آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک چمکتی ہوئی چیز پر گئی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک ڈبہ تھا جس پر چائنی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ رام لال نے سوچا کہ شاید اس میں کچھ قیمتی چیز ہو۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ رام لال کا گھر گاؤں کے کونے میں ذرا الگ تھا۔ کچی مٹی کا چھوٹا سا مکان، 2 کمروں پر مشتمل، ایک سونے کا اور دوسرا کچن و بیٹھک کا۔ اس کی بیوی کئی برس پہلے گزر چکی تھی اور بچے شہر میں رہتے تھے۔ وہ اکیلا اپنی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ گھر آ کر رام لال نے ڈبہ میز پر رکھا۔ اس پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے قریب پڑے پتھر سے تالا توڑا۔ ڈبہ کھلتے ہی اندر سے ایک سنہری بوتل نظر آئی۔ بوتل اتنی خوبصورت اور چمکدار تھی کہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خیز ہو گئی۔ اس پر کچھ پر اسرار نشان کنندہ تھے جو شاید کسی قدیم زبان میں لکھے گئے تھے۔ اس نے بوتل کو اٹھایا اور کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ڈھکن کھولا، ایک تیز روشنی نکلی اور اس کے سامنے دیو ہیکل جن نمودار ہوا۔ اس کا وجود دھوئیں کی مانند تھا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دکھ رہی تھیں۔ کمرہ اس کی موجودگی سے بھر گیا۔ جن نے کہا، میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ صرف موقع ایک بار ہے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے واپس بوتل میں قید ہو جاؤں گا۔ ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک خواہش ملتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر مانگنا۔ رام لال پہلے تو ڈر گیا، پھر سوچنے لگا، یہ اس کی زندگی کا بڑا موقع تھا۔ اس نے جن سے کچھ وقت مانگا اور کہا کہ وہ دوبارہ بوتل میں واپس چلا جائے۔ جن راضی ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن رام لال گاؤں میں نکلا۔ وہ تالاب کے پاس پہنچا جہاں کئی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں اور ہنسی کھیل رہی تھیں۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر رام لال کے دل میں خواہش جاگی۔ اب اسے معلوم ہو گیا کہ اسے جن سے کیا مانگنا ہے۔ وہ فوراً گھر لوٹا اور بوتل کو نکالا، جن کو بلایا اور اپنی خواہش بیان کی۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس لڑکی کو میں چھوؤں وہ فوراً مجھ سے دیوانہ وار محبت کرنے لگے۔ جن نے خبردار کیا، یاد رکھو یہ اثر صرف 12 گھنٹے تک رہے گا، اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا اور لڑکی کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ رام لال نے سوچا کہ یہ بھی کافی ہے اور اس نے ہاں کر دی۔ جن نے اس کی خواہش پوری کی اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ بوتل اب ایک عام دھات کا ٹکڑا بن گئی تھی۔ رام لال نے اسے اپنے گھر کے پیچھے زمین میں دبا دیا۔ اس کے بعد رام لال اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ جس لڑکی کو چھوتا وہ اس پر دیوانی ہو جاتی اور چند لمحوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آتی۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 4 مہینوں میں رام لال نے گاؤں کی درجنوں لڑکیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنایا، مگر معاملہ اس وقت بگڑا جب کچھ حاملہ ہونے لگیں۔ سب حیران تھے کیونکہ انہیں یاد ہی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھنے لگی اور گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گاؤں کے سربراہ نے پولیس کو بلایا۔ لڑکیوں سے پوچھ تاچھ ہوئی مگر سب نے لا علمی ظاہر کی۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ کئی بار رات کو لڑکیوں رام لال کے گھر جاتا دیکھا گیا ہے۔ پولیس نے رام لال سے سوال کیا
مگر اس نے سب کچھ انکار کر دیا۔ آخر کار ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا۔ رپورٹ پر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہر بچے کا باپ رام لال ہی نکلا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طیش میں آ گئے۔ پولیس اسے گرفتار کرنے پہنچی، مگر وہاں جا کر منظر اور بھی خوفناک تھا۔ رام لال نے اپنے کمرے میں پھانسی لگا لی تھی۔ اس کے پاس ایک خط ملا جس میں اس نے اپنی غلطی پر معافی مانگی تھی۔ رام لال کی موت کے بعد یہ راز کسی پر نہ کھل سکا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ لڑکیوں کو بھی کچھ یاد نہ تھا۔ یوں اس کی کہانی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ جادوئی بوتل ہوتی تو آپ کیا کرتے؟